اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین سورہ حجرات اور اس کی آیت نمبر 12 یعنی آیت نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہیں ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، پہلی بات یہاں پر یہ کی، تین باتیں ہیں۔ برے گمان سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے معاملات میں تجسس نہ کرو، دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، یہ نمبر 2 ہو گیا۔ اور تیسری بات کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ تین باتیں یہاں پر ارشاد فرمائیں۔ مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، منع ہے۔ اس طرح اس کا کوئی کلام سن کر ناظرین معنی فاسد مراد لینا، باوجود اس کے کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں، تو یہ بھی منع ہے، اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ دل میں آ جائے اور زبان سے کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے ناظرین کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہے، اگرچہ یہ گناہ نہیں، مگر اس سے دل کو خالی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آج وہ زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن کل اگر دل میں ہوگا تو زبان سے آسانی کے ساتھ بے اختیار نکل جائے گا۔ گمان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک واجب، وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔ ایک مستحب، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان رکھنا ہے۔ ایک ممنوع، حرام، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ برا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ اور ایک جائز ہے کہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس کے ظہور میں آتے ہوں۔ یہ چند چیزیں ناظرین بیان کی۔ ہم آپس میں کتنے برے گمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ناظرین اسے راتوں رات کوئی نعمت مل جائے، کوئی مال و منصب مل جائے، تو فوراً گمان، یار یہ کہاں سے مل گیا اس کو، یہ ایسے نہیں ملتا، اس نے کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوگا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ اب دل میں آئے ناظرین، یہ بھی نہیں آنا چاہیے، اور زبان سے کہہ دیا تو یہ گناہ ہے کہ کیا پتہ وہ ایسا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ناظرین کسی کے پاس گاڑی آ جائے، ارے بھائی کل تک تو اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، اچانک گاڑی آ گئی، کہاں سے آ گئی، کوئی اس نے ہاتھ مارا ہے، کسی کا مال اس نے ہتھیایا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ بات ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ کسی کو فون کرتے ہیں، اس سے نہیں اٹھایا، میرا فون نہیں اٹھایا، ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، مجھ سے ناراض ہوگا، کیا پتہ اس کا کوئی ضروری کام ہو، اس نے فون نہ اٹھایا ہو آپ کا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ڈور بیل بجائی اور اس نے دروازہ نہیں کھولا، گھر پہ تھا اور مجھے نہیں ملا، اور دروازہ نہیں کھولا، کیا پتہ وہ گھر پہ نہ ہو، کیا پتہ وہ سو رہا ہو، کسی ضروری کام میں ہو، کیا پتہ اس نے نہ سنا ہو۔ تو ناظرین و سامعین، یہ چھوٹے چھوٹے جو گمان ہم کرتے ہیں نا،
بعض اوقات یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا، کسی کے تجسس میں نہ پڑو، عیب نہ ڈھونڈو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی کے عیب کی پردہ پوشی کی، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور پھر مطلب کیا ہوا ناظرین کہ جس نے کسی عیب کو کھولا، اس میں عیب ہے اور آپ نے کھولا، ناظرین و سامعین کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین روز قیامت ہمارے عیبوں کو نہیں چھپائے گا۔ اور پھر عیب نہیں ہے، عیب نہ ہوتے ہوئے ہم نے بہتان تراشی کر دی، الزام لگا دیا اس پر، اس میں وہ بات تھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پر الزام لگایا، بہتان لگایا، اور وہ اس میں نہ تھا، تو وہ مرنے سے پہلے اس چیز میں مشغول ہو جائے گا، یعنی وہی بہتان اس پر آئے گا، وہی الزام، وہی عمل وہ کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کبھی گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور تیسری بات ناظرین، غیبت ایک دوسرے کی نہ کرو، کسی کے عیب کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ اسے برا لگتا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ یار وہ عیب اس میں ہے، بھائی ہے تو تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے، دونوں صورتوں میں گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ معاشرے کو ناظرین ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پاک کیجئے۔ سب سے پہلے خود قدم اٹھائیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں برا گمان نہیں کرنا، ہمیں تجسس نہیں کرنا، اور ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا۔